کیا تم سوچتے ہو کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے؟ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تو تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا امتحان لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب تم تھک گئے ہو، مگر تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ رکھو، گھبرانا نہیں۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ بس ہمارا کام ہے یقین رکھنا اور صبر کرنا۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ گئی، وہ زندگی میں کسی بھی واقعہ کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ ہر وقت وہ شکر کرتا رہتا ہے کہ اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، کہ میرے اللہ نے مجھے بہترین عطا کرنا ہوگا۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ پاک لاڈلا رکھتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں مشکلات سے گزارتا ہے، آزماتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر کے اندر سے راستے بھی نکالتا ہے۔ انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، پاکیزہ ہم سفر عطا کرتا ہے۔ قرآن میں ان کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے، اور ان کا ذکر کو امر کر دیتا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ لاڈلوں کو تکلیف نہیں ملا کرتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے، تم شکوہ کرتے ہو۔ اللہ تو کہتا ہے کہ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ تم کہتے ہو اللہ میں ہی کیوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے پھر ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنا پیار کرتا ہے مجھ سے۔ جب دل نے کہا کہ کسی کو شدت سے چاہنے سے کیا مل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنا نہیں چھوڑنی، ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، اچھے کی تلاش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ لوگوں نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم آدم بلخی سے سوال کیا، کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں فرماتا؟ آپ نے فرمایا تم خدا کو جانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے، رسول اللہ کو جانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے، قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے، جانتے ہو جنت عطا کرنے والوں کے لیے مگر اس کی طلب نہیں کرتے، جانتے ہو دوزخ گناہ گاروں کے لیے مگر اس سے نہیں ڈرتے، شیطان کو دشمن جانتے مگر اس سے دوستی کرتے ہو، دور نہیں بھاگتے، خواہش و کارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے، موت کو برحق جانتے ہو مگر عاقبت کا کوئی سامان نہیں کرتے، تو کیسے ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ اصل بات ہے کہ ہم بس من چاہے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر ضرور کن فرما دے گا۔ وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ میرے بندے تو آ مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔